שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मसीह में मेरे अजीजों, पिछले इतवार हमने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर गौर किया था कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीब जिस पर वो मसलूब हुए, वो हमारी जिंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और यीशु मसीह की सलीब, उसकी हकीकत, उसकी कुदरत को हमने पिछले इतवार जानने के लिए उसकी कोशिश की थी। आज भी उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए और पिछले इतवार की चंद बातों को जहन में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पिछले वक्त जब हम इस बात को देख रहे थे तो इस बात को हमने देखा कि नए अहदनामा में सलीब का जो लफ्ज है वो 35 दफा आया है। पुराने अहदनामा में सलीब लफ्ज नहीं आया। एक दफा सूली का लफ्ज आया है जो आस्तर की किताब में हमें मिलता है, सूली बनाई गई। और हमान ने आस्तर की किताब में लिखा है कि हमान ने सूली बनाई ताकि यहूदियों का वो जो उस वक़्त सरकर्दा लीडर था मर्द की, उसको उस पर चढ़ाया जाए, लेकिन उसका वो नापाक इरादा कामयाब ना हो सका। खुद ही उसी 50 हाथ लंबी सूली पर वो खुद ही चढ़ गया। और सलीब के बारे में हम ये बात भी सीखते हैं कि सलीब की उसी वक़्त अहमियत बढ़ती है कि उस पर जो चढ़ा और उसके वसीले से जो हमें मखलसी मिली है, इसलिए सलीब की जो अहमियत है वो हमारी ज़िंदगी में बढ़ जाती है। और इस बात को भी हम देख रहे थे कि रूमी हुकूमत के कानून में सलीब का दिया जाना शामिल ना था, बल्कि रूमी हुकूमत के कानून में ये सलीब दिया जाना दरअसल इस तरह से आया कि सबसे पहले वैशी अक़वाम में तारीख़ ये बयान करती है कि वैशी अक़वाम में सलीब दी जाती थी। उनके अंदर कोई ऐसा कानून नहीं था, वो लोगों को सज़ा सलीब देकर करते थे। फिर वो गैर अक़वाम में ये बात आई कि वो सलीब देते थे। फिर एक फ़ेनिकी फ़िरका पाया जाता है जो सलीब दिया करते थे। और यही तरीक़ाकार रूमियों ने भी अपने कानून में इसलिए शामिल किया क्योंकि उसने बहुत सारे इलाके फ़तह कर लिए और उसमें चूँकि वैशी अक़वाम और गैर मज़ाहिब भी शामिल थे और उस सज़ा को उसने भी अपने कानून में उसको शामिल करना पड़ा। और जबकि रूमी इस सज़ा को नापसंद करते थे और रूमियों के सज़ा देने का तरीक़ा सलीब पर इस तरह से था कि वो मुल्ज़म को पहले मार देते, जान से मार देते, मरे हुए को सलीब पर लटका देते ताकि दूसरों के लिए निशाने इबरत हो। मगर खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर जिंदा चढ़ाया गया ताकि वो यहूदियों के बार बार कहने से उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा सलीब पर चढ़ाया। अगरचे सलीबी मौत उस वक़्त एक घटिया और लानती और बदतरीन मौत होती थी जिस शख्स को भी मिलती थी, लेकिन वही बदतरीन मौत, वही लानती मौत जो उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह को दी गई,
وہ ہمارے لیے خدا کی راست بازی بن گئی اور اس کے وسیلہ سے ہم مفت راست باز ٹھہرائے گئے۔ اسی میں میرے عزیزو، صلیب جو ہے وہ ہمارے لیے نجات کی کنجی بن گئی۔ خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گئے اور صلیب پر چڑھنے سے اس نے خدا کے بہت سارے بھید ہمارے لیے کھولے۔ آج ان بھید پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گئے اور چڑھنے سے خداوند یسوع مسیح نے انسان اور خدا کا آپس میں ملاپ کروایا۔ صلیب پر خداوند یسوع مسیح کے چڑھنے سے ہمارے اندر روح کے پھل آئے اور انسان کی مخلصی ہوئی۔ یونانی لوگ صلیب کو بے وقوفی سمجھتے تھے کہ صلیب کی جو قدرت ہے، کیونکہ وہ حکمت کی باتیں کرتے تھے، وہ ہر بات میں حکمت ڈھونڈتے تھے، اور صلیب پر خداوند یسوع مسیح کا چڑھ جانا ان کو اس میں سے کوئی حکمت نظر نہیں آتی تھی۔ یونانی حکمت ڈھونڈتے تھے۔ یونانیوں کی حکمت آج بھی مشہور ہے۔ یونانی بعض اوقات بازار میں جائیں تو یونانی دعاخانے ابھی بھی نظر آتے ہیں۔ یونانی حکمت میں اس قدر آگے اس وقت بھی تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جو حکمت سے، ذہن سے اور اسے ہم نے کام کر لینا، وہ دوسرے طریقے سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس لیے یونانی علم فلسفہ میں بھی سب سے آگے، کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، یونانی سائنس میں بھی سب سے آگے، یونانی میڈیکل کے شعبہ میں بھی سب سے آگے تھے۔ اس وقت کامیاب ایک قوم تھی، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو یہ کام کو وہ بے وقوفی سمجھتے تھے۔ پولس رسول نے اسی لیے پہلا کرنتھیوں پہلے باب کے 18ویں آیت میں یہ کہا تھا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، وہ سمجھتے یہ بے وقوفی کا کام ہے، اور لیکن نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ یہ بتاتے چلے کہ صلیب جو تھی، جب اس وقت رومی حکومت دیا کرتے تھے یا غیر اقوام دیتی تھی، اس کی مختلف طرح کی صلیب کی شکلیں بھی تھیں۔ خداوند یسوع مسیح کو جس صلیب پر چڑھایا گیا اس کی شکل اس طرح کراس کی طرح کی تھی، جمع کے نشان کی طرح کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس نشان کی طرح کی تھی تاکہ خداوند یسوع مسیح کے دونوں بازو لٹکائے جائیں، اور جو اوپر حصہ بچتا ہے لکڑی کا، اس پر وہ سزا لکھ کر لگائی جائے کہ اس کو کس وجہ سے صلیب دیا گیا۔ رومی کیونکہ جب بھی صلیب دیتے تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ صلیب اس شخص کو کیوں دی گئی ہے وہ الزام بھی لکھ کر لگایا جائے کہ اس وجہ سے اس کو صلیب دی گئی ہے۔ اکیلا خداوند یسوع مسیح کے سر پر ہی نہ لکھ کے لگایا گیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، بلکہ وہ سارے ملزموں کے ساتھ یہی سلوک کرتے تھے۔ اچھا، خداوند یسوع مسیح کے سر پر جو تختی لگائی گئی یہ قانون میں شامل تھا کہ لکڑی کی تختی ہو، اس کا کلر براؤن، اور اس کے ساتھ کالی سیاہی کے ساتھ بلیک حروف کے ساتھ لکھا جائے کہ اس کی کیا سزا تھی۔ اور اس وقت چونکہ مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف زبانیں پڑھنے والے لوگ وہاں موجود تھے، تو اس لیے خداوند یسوع مسیح کے اوپر جو کتبہ لگایا گیا تھا وہ 3 زبانوں میں تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، اور تاکہ ہر کوئی پڑھ سکے کہ اس کو کیوں صلیب دیا گیا ہے۔ اور یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، یہ کوئی الزام نہیں تھا، کیونکہ یہودی الزام ثابت کر ہی نہیں سکے تھے۔ اسی لیے پینتوس پلاطوس نے یہ کہا تھا کہ یہ راست باز شخص ہے، اگر آپ کی خاطر میں اس کو کوڑے لگوا کے چھوڑ دیتا ہوں، تو بھی وہ بار بار کہتے رہے اسے صلیب دے، صلیب دے۔ تو اس نے جب خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کے آرڈر جاری کیے تو سب سے پہلے پانی منگوایا، ہاتھ دھوئے کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، اور اس کا خون تمہارے اور تمہاری اولاد کی گردنوں پر ہو۔ اور انہوں نے جوش میں آ کر جلدی سے یہ گناہ بھی اپنے سپرد لے لیا کہ ہمیں یہ منظور ہے اور اسے صلیب دی۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر یہ کہا تھا کہ اے خدا ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ نہیں جان رہے تھے، وہ اس گناہ کو بھی اپنے ذمہ لیے ہوئے تھے، وہ کیا کر رہے تھے ان کو اس بات کا
نہیں پتا تھا۔ اور وہ اچھا میں بتا رہا تھا کہ صلیب جمع کا نشان کی طرح کی بھی ہوتی، اور انگریزی زبان کا لفظ حروف ایکس کے طرح کی بھی صلیب ہوتی، اور وہ بھی سزا دینے کے لیے اس صلیب کو استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر ایک صلیب کی شکل ٹی نما بھی ہوتی، اور وہاں بھی صلیب دیا جاتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کے لیے جو صلیب استعمال کی گئی تھی وہ جمع کے نشان کی طرح کی تھی، اور خداوند یسوع مسیح وہی صلیب جو ہے چڑھ کر ہمارے گناہوں کے لیے مخلصی بن گئے اور ہمارے لیے راہ نجات ہوئے۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہی صلیب آج ہمارے لیے فخر کا نشان ہے۔ اسی صلیب کو ہم جب اپنے اوپر لیے دیکھتے ہیں تو ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں کہ ہم مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، مقدس پالوس رسول جو ہے اسی فخر کے ساتھ منادی کرتا، اور اسی فخر کے ساتھ اپنی منادی کو مرکز بناتے ہوئے وہ دوسری کلیسیاؤں میں گیا۔ ہم نے یہ حوالہ پڑھا تھا پہلا کرنتھیوں دوسرا باب اور اس کی چند آیات، تو اس میں پالوس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ میں جب کرنتھس میں آیا تو میں نے یہ مناسب جانا کہ خداوند یسوع مسیح کو اور اس کے صلیب کو کے علاوہ آپ کے درمیان میں اور کوئی بات نہ کروں۔ اس کا مین مقصد کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے، اور کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب دیا گیا، مر گیا اور تیسرے دن جی اٹھا۔ آج ہم ایک اور حوالہ خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے تاکہ ہم اس موضوع کو اور آگے بیان کر سکیں، آگے اور لے کر جا سکیں۔ یہ ہے رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط، تیسرا باب اور اس کی 24ویں آیت سے 26ویں آیت تک۔ رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط، تیسرا باب، 24ویں آیت۔ شکاینا اس کو پڑھیں۔ رومیوں کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا خط، اس کا تیسرا باب اور 24ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک۔ خداوند کی پاک کلام میں کچھ یوں مرفوع ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ بیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے قرار دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا۔ خداوند کا زندہ کلام پڑھا اور سنا جانا سبوں کے لیے واسطہ۔ آمین۔ خدا کا زندہ مقدس پاک کلام جو پڑھا ہے یہ بھی پالوس رسول نے رومیوں کے نام خط لکھتے ہوئے، اور رومیوں میں بھی، روما کی کلیسیا میں بھی جب پالوس رسول نے منادی کی تو وہاں بھی اس کا مین مقصد یہی تھا کہ میں خداوند یسوع مسیح کو وہاں جا کر بیان کروں کہ تم مفت راست باز ٹھہرائے گئے ہو۔ جب یہ خط لکھا گیا رومیوں کی کلیسیا کو تو پالوس رسول ابھی روما کی کلیسیا میں نہیں گیا تھا، لیکن وہاں کلیسیا اور چرچ قائم تھا، تو اس کا یہ ایک خواہش تھی کہ میں وہاں جانے سے پہلے روما کی کلیسیا کو ایک خط لکھوں تاکہ وہ ایمان میں مضبوط ہو جائے۔ اور اسی لیے پالوس رسول جب روما کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو اپنے خط کے آغاز میں ہی پہلے باب کی 17ویں آیت میں وہ یہ مقصد بیان کرتا ہے کہ خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، کہ خدا کی راست بازی جو خدا نے اپنی راست بازی کی خوبی ہم پر ظاہر کر دی ہے کہ جس کے وسیلہ سے ہم راست باز ہوئے ہیں، وہ تم پر میں ظاہر کر سکوں۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم خداوند یسوع مسیح کی اس صلیبی موت کو دیکھتے ہیں، اس صلیبی موت کی حقیقت کو جانتے ہیں، تو ہمیں 3 باتوں کو ذہن میں رکھنا ضرور ہے۔ پہلی بات کہ گناہ
اور دوسری بات الہی پاکیزگی، اور تیسری بات کہ خدا کی محبت۔ اگر گناہ کی بات کریں تو گناہ کی مزدوری موت ہے، اور خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، خدا پاک ہے، خدا کے اندر الہی پاکیزگی پائی جاتی ہے، اور خدا کی یہ محبت ہے کہ وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گناہ گار سے وہ پیار کرتا ہے۔ خدا اس لیے الہی پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان بھی خدا کی الہی پاکیزگی کے معیار تک پہنچ سکے، اسی لیے خدا نے یہ سارا منصوبہ تیار کیا۔ ایسا اگر ہم دیکھیں کہ خدا کی جو بخشش ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا اگر ہم پر اپنا رحم ظاہر کرتا اور وہ رحم ظاہر کر کے ہمارے گناہ معاف کر دیتا تو اس کے وسیلہ سے بھی وہ بے انصاف ٹھہرتا۔ بے انصاف ہونے کا خطرہ تھا کہ یہ کیسا خدا ہے کہ انسان کے گناہ اس نے ایسے ہی معاف کر دیے۔ خدا بے انصاف خدا نہیں ہے، اس نے اپنے انصاف کو بھی پورا کرنا تھا اور وہ اس نے معاف بھی کرنا تھا۔ اس لیے یہ ہوا کہ خدا نے اپنے انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے اور رحم کرنے کے لیے یہ طریقہ نکالا کہ اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ اس کا بیٹا انسانوں کے گناہوں کے لیے قربان ہو جائے اور انسانوں کے گناہوں کی سزا اس کا بیٹا جھیلے تاکہ انسان الہی پاکیزگی حاصل کر سکے۔ خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، نفرت کرتا ہے اور لیکن گناہ گار سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے راست بازی اس طرح سے ظاہر کی کہ وہ خود بھی عادل رہے اور لوگوں کو بھی راست باز خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے یہ ایسا کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں راست باز بنانے کے لیے خدا کے حضور میں ہمیں کھڑا کر دیا۔ یہ خدا کا منصوبہ تھا، خداوند یسوع مسیح کی مہربانی تھی جو ہم نے حاصل کی اور مفت حاصل کی۔ یہاں اسی لیے لکھا ہے کہ اس کے فضل کے سبب سے اسے مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ہم ٹھہرائے گئے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو مفت راست بازی ہمیں ملی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے، نظریہ ہے کہ جو چیز مفت ملے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، اور ہم انسان واقعی مفت ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، ہمیں مفت مخلصی ملی ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اگر قدر کرتے ہوتے تو آج یہ 114 سیونار کا چرچ وہاں تک بھرا ہوتا اور ہم خدا کے اس مفت راست باز ٹھہرائے جانے کی قدر سے یہ آج کے دن کی قدر کرتے ہوئے، مقدس دن کی تعظیم کرتے ہوئے ہم خدا کے گھر میں موجود ہوتے۔ مسیح میں میرے عزیزو، جو جان خدا کے اس مفت راست باز ٹھہرائے جانے کی قدر کرتی ہے، اس کو اپنی زندگی میں رکھتی ہے، وہ برکت بھی حاصل کرتی ہے اور ہمیشہ کی زندگی بھی حاصل کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب کی حقیقت پر جب ہم بات کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا تھا کہ میں شریعت کو منسوخ نہیں کرنے آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ مقدس پطرس نے اپنے خط میں بیان کیا، پہلا پطرس پہلا باب اس کی 24ویں آیت میں کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جییں اور اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ مسیح میں میرے عزیزو، مقدس پالوس رسول جگہ بجگہ اپنے خطوط میں خداوند یسوع مسیح کی صلیب کا ذکر کرتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اس صلیب کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر میں زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچ لوں گا، یعنی کہ صلیب پر اونچے پر چڑھایا جانا ضروری تھا تاکہ سب کو اپنے پاس اوپر کھینچ سکوں اور خدا کی حضوری میں کھڑا کر سکوں تاکہ خدا سے تمہارا ملاپ ہو سکے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کہتے تھے کہ میں اس لیے آیا تاکہ لوگ
कसरत की ज़िंदगी हासिल करें। खुदा यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। उसने जान देकर हमें मुफ्त रास्तबाज ठहराया ताकि हम खुदा के साथ उसकी रास्तबाजी में शरीक हो सके और खुदा के हजूर में पाकीज़ा हालत में हम रह सकें। खुदा यीशु मसीह इसीलिए कहते रहे कि इब्न आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले बल्कि खिदमत करे और ताकि बहुतेरों के लिए अपनी जान दे। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज जो हमने हवाला तलावत किया है, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा कफ़ारा अदा किया है। हमें खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर नज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगियों को गुजारना है ताकि खुदावंद यीशु मसीह के बहाए हुए खून के वसीला से हम जो निजात हासिल की है उसकी कदर कर सकें। ये याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़े और उन्होंने हमारा कफ़ारा अदा किया। अगर वो सलीब पर ना चढ़ते तो हमारा कफ़ारा कोई भी अदा नहीं कर सकता था। हालांकि कफ़ारा अदा करने के लिए बड़े और बकरे मौजूद थे, लेकिन वो साल के बाद दोबारा उनको ज़बह करना पड़ता था ताकि कफ़ारे का अमल जारी हो सके। लेकिन ये ऐसा नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही बार अपना खून बहाकर इस काम को ख़त्म किया और खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर ये भी साबित किया है कि हम जो गुनाहगार थे अब हम गुनाहगार नहीं रहे हैं। अब हम पर जो सज़ा का हुक्म जारी होना था वो सज़ा अब हम पर आयद नहीं होती है। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर इस बात को भी बयान साबित कर दिया कि अब हम ग़ज़ब-ए इलाही से बच जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर ये बात भी बयान की कि अब तुम्हारा बाप के साथ मिलाप है और वो खोया हुआ रिश्ता खुदा के साथ तुम्हारा बहाल है। गोया खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बाप के साथ मिरास में भी शामिल किया और हम उस जो नंगेपन की हालत में थे वो भी खुदावंद यीशु मसीह ने ढांपा। हमें अब्दियत की राह दिखाई, हमें निजात दिखाई। ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत के वसीला से हम पर अयां किया है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, हम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए हैं और हमारा कफ़ारा खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है जो कि पेशतर गुनाह हो चुके थे और हम खुदा की हजूरी से निकाल दिए गए थे। खुदा की हजूरी दोबारा से हमें मुयस्सर आई है। पहले जब खुदावंद यीशु मसीह ने जब खून नहीं बहाया था तो सिर्फ काहिन ही खुदा की हजूरी में जाता और सब उम्मत के लिए शफाअत की दुआ करता और पीछे कौम उसके लिए दुआएं करती, हमद के गीत गाती कि काहिन खुदा की हजूरी में है और हमारी गुनाहों की शफाअत कर रहा है, वो ज़रूर है कि ज़िंदा बाहर आए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की कफ़ारा बख्श मौत से ये सिलसिला भी बंद हुआ ताकि हम डायरेक्ट अपने खुदा को पुकार सकें, अब्बा ऐ बाप कह सकें। हम किसी वक्त भी किसी हालत में भी हों खुदावंद अपने खुदा को पुकारेंगे क्योंकि वो हर जगह हाजिर व नाज़र है, वो मौजूद होता है, हमारी दुआओं को सुनता है और हमें बरकत अता करता है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, हम सलीब पर फ़ख्र करते हैं कि सलीब पर चढ़कर हमारा खुदावंद खुदा से मसलूब हुआ और उसी फ़ख्र में रहते हुए हम ज़िंदगी गुजारते हैं और एक ज़िम्मेदारी हम पर भी आयद होती है। क्या ज़िम्मेदारी है? वो ज़िम्मेदारी ये है कि खुदावंद खुदा ने चूँकि हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है, मुक़द्दस पौलुस रसूल की तरह हम भी मुनादी करते चले जाएं। हम भी जब जब मौका मिलता है हम खुदावंद खुदा की मुनादी करने में कसर ना छोड़ें। अपने गुफ्तार से, अपने रहन सहन से, अपने बातचीत से, हम हर लिहाज से खुदावंद अपने खुदा की तज़ीम करते हुए दूसरों को नज़र आएँ ताकि बहुत सारी ज़िंदगियाँ इस बात को जाने, बहुत सारी ज़िंदगियाँ इस बात को पहचाने कि ये खुदा के लोग हैं। सलीब के अंदर कुदरत पाई जाती है, वो गुनाह मिटाती है, सज़ा को दूर करती है,
غضب الہی سے بچاتی ہے، گناہ سے بری کرتی ہے اور ہمیں منادی کے لیے تیار کرتی ہے۔ منادی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو خدا کے کلام کی گواہی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور خداوند اپنے خدا سے برکات حاصل کریں۔ خداوند آپ کو آج کی اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ אני עכשיו לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור